اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واو خیر ناصر و معین حتی نحو اضرب المذنب حتی یتوبا وصم حتی تغیب الشمس اے حتی ان۔ فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے ایک حرف حتی، جیسے آپ کہتے ہیں اضرب المذنب حتی یتوبا، مذنب کو گناہگار کو سزا دو یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ وصم حتی تغیب الشمس، اور روزہ رکھو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو اس حتی کے بعد جو ہے ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ اضرب المذنب حتی ان یتوبا، صم حتی ان تغیب الشمس، ان حتی کے بعد مقدر ہے۔ فائدہ حتی فی ھذا الباب تکون حرف جر اما للتعلیل نحو زرنی حتی اکرمک او للغایت۔ کہتے ہیں کہ حتی اس باب میں، کہ کون سے باب میں؟ یعنی جہاں حتی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور حتی کے بعد ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اس باب میں حتی حرف جر ہوتا ہے، حروف جارہ میں سے ہے۔ اما للتعلیل، یا تو وہ تعلیل کے معنی میں آتا ہے، جیسے زرنی حتی اکرمک، تو میری زیارت کر کیونکہ میں تیرا اکرام کروں گا، ہاں حتی تاکہ میں تیرا اکرام کروں، بس تیری زیارت کرنا سبب بنے گی اکرام کا۔ او للغایت، یا حتی غایت کے معنی میں ہوگا، جیسے سر حتی تبلغ الجبل، ہاں چلو یہاں تک کہ پہاڑ تک پہنچ جاؤ، پہاڑ تک پہنچنا غایت ہے۔ او للاستثناء، یا حتی استثناء کے لیے آتا ہے، جیسے لیس العطاء من الفضول سمحة حتی تجود وما لدیک قلیل۔ ففی غیر ذالک تکون اما بحرف جر، یہ اوپر والی مثال جو شعر آیا ہے اس میں حتی استثناء کے لیے آیا ہے، حکم سابق سے حتی کا ما بعد جو ہے وہ مستثنیٰ ہو رہا ہے۔ وفی غیر ذالک تکون اما حرف جر، اس کے علاوہ اگر حتی اس باب کے علاوہ کسی اور جگہ پر آئے یا حرف جر ہوگا لخصوص الغایت، مخصوصاً غایت کے لیے، او حرف عطف، یا حرف عطف کے لیے، یا حرف عطف ہوگا، او حرف ابتداء، یا حرف ابتدا ہوگا۔ ہاں اس باب کے علاوہ سے مراد یہ ہے کہ اگر حتی فعل مضارع کے علاوہ آتا ہے، کسی اور چیز پر داخل ہوتا ہے، تو یا حرف جر ہوگا اور غایت کا معنی دے گا، یا حرف عطف ہوگا، یا حرف ابتدا ہوگا۔ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعٍ، ان سب کی بات ان کے اپنے مقامات پر آ جائے گی۔ یشترط فی الفعل الواقع بعد حتی ان یکون مستقبلا بالنسبۃ الی التکلم۔ کہتے ہیں کہ فعل جو حتی کے بعد واقع ہوا ہے اس کی شرط کیا ہے؟ یعنی جس فعل پر حتی داخل ہوا ہے، یوں کہہ لیں آپ، اس کی شرط یہ کہ یکون مستقبلا، وہ فعل مستقبل ہو، بالنسبۃ الی التکلم، بولنے کی نسبت سے۔ جب انسان بولتا ہے تو مستقبل ہے، مستقبل کا معنی رکھتا ہو۔ فائدہ کانا بمعنی الحال ہے رفع، اگر وہ فعل حال کے معنی میں ہو، مضارع ہے لیکن بمعنی حال ہے، تو پھر وہ فعل مضارع مرفوع ہوگا، حتی اس کو نصب نہیں دے گا۔ یہ صرت حتی ادخل المدینہ تھا۔ اذا قلتہ وقت الدخول، جب آپ دخول کے وقت کہتے ہیں نا کہ سر تو میں چلا یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہوا،
اسی وقت آپ کہتے ہیں جب داخل ہوتے ہیں مدینہ میں، شہر میں داخل ہونے لگے ہیں، تو یہ جملہ آپ نے کہا ہے، تو یہ بمعنی حال ہوگا نا، یعنی اسی وقت جس وقت داخل ہوئے ہیں اسی وقت کی آپ خبر دے رہے ہیں، تو زمانہ حال ہے نا، آئندہ زمانے کی خبر نہیں دے رہے۔ تو یہاں پر حتیٰ فعل مضارع میں عمل نہیں کرے گا نصب کا، یعنی فعل مضارع کو ان چھپ کر اس کے بعد نصب نہیں دے گا۔ او نحو لأستسهلن الصعب او ادرک المنى ولا استریح او اخرج الحقد من قبلک۔ او کہتے ہیں کہ او جو ہے، او کے بعد بھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ کب؟ جب او کے ذریعے عطف ہو ایک ایسے فعل پر جو منصوب ہو، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، لہٰذا او کے بعد جو فعل آئے گا اس کا اعراب بھی اسی طرح ہوگا جو او سے پہلے والے فعل پر ہے۔ لأستسهلن الصعب، یہاں پر استسهلن کیا ہے؟ منصوب ہے، لأستسهلن منصوب ہے، لہٰذا اس کے اوپر عطف ہے او کے ذریعے ادرے کا گا، اس کو بھی ہم منصوب پڑھ رہے، ادرے کو نہیں پڑھ رہے، ادرے کا معطوف اور معطوف علیہ میں یکسانیت پیدا کرتے ہوئے۔ لا استریح و اخرج الحقد من قبلک، یہاں او کے بعد جو ہے فعل مضارع وہ کیا ہے؟ منصوب ہے، یعنی او کے بعد جو ہے ان چھپ کر اس کو نصب دے رہا ہے۔ فائدہ او لا ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة الا اذا صلح مكانها الا الاستثنائیہ او الی الانتہائیہ۔ کہتے ہیں کہ او کے بعد ان کو مقدر کر کے فعل مضارع کو اس وقت نصب دیا جائے گا جب الا کی صلاحیت رکھتا ہو، الا مستثنیٰ، الا استثنائیہ جو ہے مستثنیٰ والے الا، اس کی صلاحیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یا الا جو بمعنی انتہا کے ہوتے اس کی صلاحیت اور رکھتا ہو اس وقت، جیسے اضرب ہو او یطیع، اصل میں کیا تھی عبارت؟ الا ان یطیع، او یطیع، یطیع سمجھا، الا ان یطیع، یا الا ان یطیع، یعنی او بمعنی الا کے ہو یا او بمعنی الا کے ہو، یوں آپ کہہ سکیں ہیں، جو پیچھے والی کتابوں میں آسان الفاظ میں اسی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ وفی غیر ذالک تکون لمجرد العطف، اس کے علاوہ باقی مقامات پر یہ فقط عطف کی وجہ سے ہی ہوگا، یعنی عطف کے لیے ہوگا یہ خالی او۔ ان مقامات پر یعنی جب الا او بمعنی الا کے ہو یا بمعنی الا کے ہو تو ان کے بعد ان چھپ کر فعل مضارع کو نصب دے گا۔ اگر الا اور الا کے معنی میں او نہ ہو تو اس وقت فقط یہ عطف کے معنی میں آئے گا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے ما بعد کو یہ نصب ان کے مقدر ہونے کے ذریعے نہیں دے گا۔ وفاء السببیۃ المسبوقۃ بنفی محض وما انا بمسیء فاخاف، وہ فائے سببیہ جو نفی محض کے بعد ہے، مسبوق یعنی بعد، اس کے بعد بھی ان چھپ کر نصب دے گا، جیسے ما انا بمسیء فاخاف، ابھی ما انا بمسیء یہ نفی محض ہے، خالص کلام منفی ہے، اس کے بعد فائے سببیہ آئی ہے، فائے سببیہ داخل ہوئی ہے فعل مضارع پر، لہذا فعل مضارع منصوب فاخاف، یعنی ما انا بمسیء فاخاف، اخافو کی وجہ فاخاف، او بطلب محض، یا یہ فائے سببیہ طلب محض کے بعد ہے، نفی محض کے بعد، خالص نفی کے بعد یا خالص طلب کے بعد آ جائے فا تو بھی فعل مضارع منصوب ہوگا، جیسے جودو فتصودو، جودو طلب ہے، فعل امر ہے، جودا جودو، ہاں جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے جودو، اس کے بعد فا یہ فا سببیہ ہے، یہ داخل ہے فعل مضارع پر، لہذا فعل مضارع کو نصب دے رہے ہیں، جودو فتصودو۔
ولا تقرب من الشر فتقع فیہ، ولا تقرب من الشر، شر کے قریب نہ جاؤ، نہیں تو اسی میں پڑھو گے. تو یہاں لا کیا ہے؟ لا نہیہ ہے، طلب ہے، ٹھیک ہے نا، طلب ترک نہیں ہے، یہی ہوتی ہے نا، نہیں طلب ترک ہوتا ہے. تو لا تقرب من الشر یہ نہیں ہے، نہیں خالص ہے. اس کے بعد فا داخل ہے فعل مضارع پر، فعل مضارع منصوب ہے. کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.